بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا عنوان مشکوٰۃ المصابیح کی 5137 حدیث پر ہے، جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا کوئی اگر برائی کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ہاتھ سے روکے۔ ایمان کا پہلا درجہ، یعنی ایک مومن کے لیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اگر استطاعت نہ رکھتا ہو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ دل میں برا جاننا یہ کیا ہے؟ اضعف الایمان، سب سے کم ایمان کا درجہ۔ آج زیارت شریف جو سامنے موجود ہے، جس کے گنبد کے سائے تلے بحمد اللہ تعالی میں ناچیز رہتا ہوں، تو عرس شریف تھی، تمامی کو مبارک ہو۔ عشاقان اولیاء جگہ جگہ سے آئے اپنے اعتبار سے، یعنی جو ان نے سنا، جو ان نے علماء سے سیکھا کہ اللہ کے ولی کی شان نرالی ہیں، بلا شبہ ہیں، وہ آئے اپنا جذبہ ایمانی لے کر، اور کچھ اخلاص سے آئے، کچھ میلے کے اندر آئے۔ جو میلہ ہوتا ہے، جیسے کئی لوگوں نے اس کو میلے سے منسوب کیا، معاذ اللہ رب العالمین، وہاں میلہ لگتا ہے، حالانکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں سے روحانی تربیت کی جائے، اللہ کے رسول کی باتیں بتائی جائیں۔ جیسے کہ باہر ہوتا ہے اعراس کے اندر، وہاں محفل ہوتی ہے ذکر کی، نعت کی، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر و فکر آپ رکھیں اپنی زندگیوں کے اندر، اللہ کے رسول کے احکام اور فرامین کو لائیں، ڈھالیں، یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے زندگی کو۔ تو یہاں ابھی اذان کے بعد کچھ لوگ گاڑیوں سے روانہ ہوئے، نعرہ ہو رہا، یعنی لگ رہا تھا، نعرہ بازی ہو رہی تھی، یعنی وہ جائز ہے، لیکن وقت مغرب کے بعد کا تھا، تو یہ چیزیں خطیب کے لیے ضروری ہیں۔ پہلے تو وہ بادشاہ اسلام کے وہ ہاتھ سے روکے، لیکن دوسرا نمبر علماء کا ہے۔ ایسا نہیں کہ تقاریر کی اور کہیں کی بات کہیں کر دی، اخلاص سے خالی، بالکل اخلاص سے خالی، خشک قسم کا جو خطاب ہے وہ کیا، اور ہم چلے گئے۔ یہ امت کی ترجمانی کرنی تھی۔ اور جیسے دیگر جگہوں پر عورتوں کا آنا ممنوع ہے، اعراس کے اندر اعلیٰ حضرت کی بھی یہی تعلیمات ہے، ویسے ہونا چاہیے تھا۔ اور جو علماء ایسے لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے ان پر گرفت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن علماء حق بھی موجود ہیں، ان کے اپوزٹ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو حدیث کے اندر آئی کہ برائی کو روکا جائے، یہ نعرہ بنفسی ہی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور برائی ہے کہ آذان ہو رہی ہو اور نعرے لگ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، نعرے لگ رہے ہیں، اور سڑکوں سے لوگ گزر رہے ہوں، اور یہ خیال نہیں ہے کہ ابھی اسی درگاہ پر آذان ہو رہی ہے اور ہم یہاں سے سفر جاری ہے، ہمارا نماز کا یعنی کی ادائیگی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ وہ چیز کہ جو عشاقان اولیاء کے دل میں ہے کہ اولیاء کی محبت، وہ تو ہم نے تقریریں کر کے بھر دی، لیکن ہم نے یہ بھی تقاریر کرنی چاہیے ہمیں، اور یہ بھی کوئی لاہ عمل تیار کرنا چاہیے، پریکٹیکلی طور پر ماحول کریٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے عرس کا ماحول رکھ لیا، لوگ آ گئے، لیکن کیا ان کی روحانی تربیت، ان کی جو روحانیت بوکھی ہے، اس پر بھی ہمیں بولنا چاہیے، بولنے والوں کو سامنے لانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔